قرآن میں سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے جب انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کریں۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت اور سرداری بخشیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس خواب کو پوشیدہ رکھنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بنیامین ان کے سگے بھائی تھے جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے، باقی دوسرے بھائی دوسری ماؤں سے تھے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور وہ ان سے حسد نہیں کرتے تھے۔ باقی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے کافی بڑے تھے اور وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب ان کی ماں کی وفات ہو گئی، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام بن ماں کے چھوٹے بچوں کو زیادہ شفقت دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر باقی بھائی ان سے جلتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں دریافت کیا، ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جبکہ ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں۔ ان کی حسد اور جلن اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ یوسف کو مار ڈالتے ہیں یا کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دیتے ہیں تاکہ ہمارے والد کا رخ صرف ہماری طرف ہو جائے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ ان میں سے ایک بھائی لاوی نے کہا، یوسف کو قتل مت کرو بلکہ اسے کسی ایسے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ پھر سارے بھائی مل کر اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بولے، آخر آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے اور ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا تاکہ وہ ہمارے ساتھ خوب کھائے پیے اور کھیلے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ یعقوب نبی نے فرمایا، اس کو تمہارے ساتھ بھیجنا مجھے بہت ہی زیادہ فکر مند میں رکھے گا اور مجھے یہ بھی ڈر لگا رہے گا کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسی زوردار طاقتور جماعت کے سامنے بھیڑیا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں اور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ بیٹوں کے بار بار اصرار کرنے پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ اگلے ہی دن سارے بھائی یوسف کو لے کر چل دیے۔ راستے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خوب مارا پیٹا اور پھر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی اور انہیں دلاسا دیا کہ بہت جلد وہ اس کنویں سے نکل جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد وہ سب روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جی، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگے ہوئے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے پر ہم سچے ہیں۔ ثبوت کے طور پر وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ کو دکھایا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ سچ نہیں ہے بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بھلا بتاؤ وہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا پر اس کے کرتے کو بالکل نہیں پھاڑا؟ بار بار پوچھنے پر بھی بھائیوں نے سچ نہیں بتایا۔ ادھر یوسف علیہ السلام اکیلے تنہا بیٹھے ہوئے تھے کہ سفر کرتے ہوئے ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکایا۔ یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے جب ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکا آیا۔ وہ خوش ہو گئے کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گیا اور انہیں ایک معمولی سی قیمت پر بطور غلام فروخت کر دیا۔
عزیز مصر نے اس خوبصورت بچے کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کو تحفے میں پیش کیا اور فرمایا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے یہاں پلے بڑھے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح رکھا۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں شاہی محل کی دیکھ بھال دے دی گئی۔ اللہ نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے اور انہیں علم سے نوازا۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں اضافہ ہوا۔ حسن یوسف واقعی ہی بے مثال تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے خوبصورت شخص تھے۔ اللہ نے خوبصورتی کو 2 حصوں میں بانٹا، آدھا حسن پوری دنیا میں بانٹ دیا اور آدھا حسن صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگوں کو یہاں تک میرا یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے جو بیل کا آئیکن ہے اسے پریس کریں تاکہ نیکسٹ ٹائم ایسی جب بھی بہترین ویڈیو اپلوڈ کروں آپ سب بہن بھائیوں تک پہنچ جائے۔ چلیے آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ حسن یوسف عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فدا ہو گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے محل میں یوسف علیہ السلام کو بہلانا اور پھسلانا شروع کر دیا۔ ایک رات زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو سارے دروازے بند کر کے کہا، آئیں یوسف، میں نے یہ زیب و زینت آپ کے لیے کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کروں جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جب زلیخا ضد کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ زلیخا ان کے پیچھے بھاگی اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے کے پاس عزیز مصر دونوں کو مل گئے۔ زلیخا چونک گئی اور اپنی بات سے پلٹ گئی اور کہنے لگی، جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اسے یا تو قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک عذاب دے دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں گناہ گار نہیں ہوں بلکہ یہی مجھے گناہ کی طرف آمادہ کر رہی تھی۔ یہاں پر عزیز مصر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے۔ جب عزیز مصر نے کسی سے مشورہ کیا، قبیلے کے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، بے شک تمہاری چال بازیاں بہت ہی بڑی ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو جانے دو اور زلیخا تم اپنے گناہوں کو توبہ کرو۔ عزیز مصر نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر ہی میں رہنے دیا، لیکن پھر یہ بات شہر بھر میں پھیل گئی۔ جب عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں، لوگ زلیخا کو طعنے دینے لگے اور عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو پہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو اس نے سب کو ایک دعوت پر آمادہ کیا اور سب عورتوں کو بلایا، سب کے سامنے پھل رکھ دیے اور سب کو ایک چھری دے دی گئی۔ پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا، سب کے سامنے مجلس میں پیش ہو۔ جب شہر بھر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن دیکھ کر اتنا کھو گئیں کہ پھلوں کی بجائے چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ وہ سب بول اٹھیں کہ یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ اس وقت زلیخا نے کہا کہ یہ وہی انسان ہے جس کے لیے تم سب مجھے طعنے دے رہی تھی۔ اس کے بعد شہر کی ساری امیر عورتیں یوسف علیہ السلام کے عشق میں پاگل ہو گئیں اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام ان سے محبت کرے۔ انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے حیائی کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب سے پریشان ہو کر اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے جیل خانے میں بھیج دے، مجھے ان کے فریب سے دور کر دے۔ شہر بھر میں یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ تب زلیخا اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا، اب کیا کیا جائے؟ معاملہ بہت ہی پھیل گیا ہے، اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا کر انہیں قید کر دیا گیا۔
قید خانے کے لوگ جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک ہیں۔ اس جیل میں 2 لوگوں نے خواب دیکھے اور ان خواب کی تعبیر کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں شراب نکالتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ پھر انہوں نے فرمایا، میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آج تم سب کو قید خانے میں کون سا کھانا دیا جائے گا، اور یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ پھر جو کھانا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا وہی کھانا سب کو دیا گیا۔ سب حیران زدہ تھے اور یوسف علیہ السلام پر ان کا یقین اور بڑھ گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تعبیر سن کر ان میں سے ایک قیدی کہنے لگا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے جو دوسرا تھا اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ یوسف علیہ السلام اللہ کی بجائے دوسرے بادشاہ سے سفارش کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے فوراً معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، پر قید خانے میں ان کی سزا کا وقت بڑھا دیا۔ پھر جیسی یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی ویسے ہی ہوا۔ ان میں سے ایک کو پھانسی کی سزا دے دی گئی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے میں مقرر کر دیا گیا۔ وہ بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال تک رہے۔ کسی کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہی ہے۔ کوئی اس کی سفارش لگانے والا یا کوئی قید خانے سے نکالنے والا نہیں تھا۔ ایک مدت کے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازہ فروا گائے ہیں جن کو 7 دبلی پتلی لاگر گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالیاں بالکل خشک ہیں۔ خواب بادشاہ کو لگاتار آتا رہا اور اس خواب نے بادشاہ کو بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ بادشاہ نے سارے درباریوں اور بڑے بڑے پجاریوں کو بلوایا۔ میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکو تو شہر کے نامی گرامی پجاری خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ کچھ بھی تعبیر نہ بتا سکے اور بادشاہ سے یہ کہنے لگے کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ صرف ایک معمولی سا خواب ہے۔ لیکن پھر بھی بادشاہ کو یہ خواب لگاتار آتا رہا۔ پھر بادشاہ کو شراب پلانے والے قیدی کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی کہ وہ خواب کی تعبیر کرتے تھے۔ اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور قید خانے جانے کی اجازت مانگی۔ پھر وہ قید خانے گیا اور یوسف علیہ السلام سے مل کر بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اب جو 7 سال آئیں گے ان میں بہت بارشیں برسیں گی اور فصلیں بہت اچھی ہوں گی۔ تم 7 سال لگاتار گیہوں اگانا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں یعنی چھلکوں سمیت ہی رکھنا۔ نہایت ہی سخت قحط پڑے گا، تب تم وہ زرخیز کیا ہوا گیہوں استعمال کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کا علاج بھی بتایا۔ جب یہ بات بادشاہ کو بتائی گئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کرانے کا حکم دے دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی احسان کے تحت رہا نہیں ہونا چاہتے تھے بلکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی قصہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ قاصد واپس گیا اور اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا جواب سنایا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اگر کسی قیدی کو 7 سال قید میں رہنے کے بعد رہا ہونے کا موقع ملے تو وہ کوئی کیوں منع کرے گا۔ بادشاہ نے ان ساری عورتوں کو اکٹھا کروایا اور ان سے اس واقعے کی تصدیق کی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اپنے طور پر یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، پر ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ زلیخا نے بھی اپنے سچ کا اظہار کیا کہ اسی نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔
اور بادشاہ کی نظر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ کہ میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر دوں گا۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا آج سے آپ ہمارے یہاں بے حد عزت دار اور امانت دار ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے ملک کے خزانے پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھروسے مند اور عزیز اور کوئی نہ تھا۔ اسی طرح ملک کے تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور خیر و برکت کے 7 سال شروع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 7 سال میں خوب فصل اگائی اور ان کو خاص طریقے سے ذخیرہ کر لیا۔ پھر قحط کے 7 سال شروع ہوئے۔ اس قحط نے نہ صرف مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے تمام علاقوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اب کیونکہ مصر بہت خوشحال تھا اور یوسف علیہ السلام نے 7 سال گیہوں بچا رکھے تھے، اس لیے لوگ مصر آنے لگے۔ فلسطین میں بھی قحط پڑ گیا اور فصلیں بند ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک قحط کا اثر پہنچنے لگا۔ ان کے علاقے میں نہ فصل ہوتی تھی اور نہ غلہ ملتا تھا، اگر کچھ ملتا بھی تھا تو وہ بہت مہنگا ہوتا۔ آہستہ آہستہ وہاں خبر پہنچی کہ مصر میں پرانی قیمت پر اناج مل رہا ہے، اس لیے قافلوں کے قافلے فلسطین سے مصر آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ ضرور دیتے تھے، پر اتنا ہی دیتے تھے جتنا ایک انسان کے لیے کافی ہوتا، تاکہ تاجر لوگ مال اسٹاک کر کے مہنگی قیمت پر نہ بیچیں۔ اس لیے غلہ خریدتے وقت سارے گھر والوں کو ساتھ لانا ضروری ہوتا تھا، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ اپنے گھر کے لیے گیہوں لا سکے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن ان کے بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا، کیونکہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا وہ آج عزیز مصر ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت اچھے سے خاطر تواضع کی، ان کے باپ کے بارے میں پوچھا، پھر تفتیش کے بہانے سے پوچھا کہ کیا ان کا کوئی اور بھی بھائی ہے۔ بھائیوں نے بتایا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے، بنیامین، جس کو ان کا باپ اپنے سے دور نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اس سال کی گندم دے دی، لیکن یہ شرط رکھی کہ اگلے سال وہ لوگ بنیامین کو اپنے ساتھ ضرور لائیں گے، ورنہ انہیں گندم نہیں ملے گی۔ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی بنیامین سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر جن پیسوں سے انہوں نے گیہوں خریدا تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمت گزاروں سے کہا کہ ان کی پونجیوں میں وہ سارا سامان ان کو واپس دے دو، کیونکہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ اگلے سال ضرور آئیں، اور ممکن ہے کہ ان کے پاس دوبارہ آنے کے لیے رقم نہ ہو اور وہ گندم خریدنے نہ آئیں۔ گھر پہنچنے پر بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آئندہ ہمیں گیہوں تب ہی ملے گا جب بنیامین کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو ان میں ان کے پیسے ویسے ہی موجود ملے۔ یعقوب علیہ السلام کو اور منانے کی کوشش کی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم نہ کھاؤ گے اور اسے اپنے ساتھ واپس لے کر آؤ گے۔ ان سب نے اللہ کی قسم کھا لی کہ بنیامین کو اپنے ساتھ حفاظت کے ساتھ واپس لے کر آئیں گے۔ اگلے سال جب پھر سے مصر جانے کا وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت دی کہ اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے مت جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ مطلب یہ تھا کہ تم سب 11 نوجوان بھائی ہو، تمہیں ساتھ دیکھ کر کوئی حسد نہ کر بیٹھے اور تمہیں نظر نہ لگ جائے، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ جب سب بھائی مصر پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی پھر سے خدمت کی اور بنیامین کو اکیلے میں بلا کر انہیں گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کے بڑے بھائی یوسف ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک ترغیب لگائی۔ انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ جب سب جانے لگے تو مصر کے رکھوالوں نے انہیں روکا اور ان کی تلاشی لی، یہ کہہ کر کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم چور نہیں ہیں۔ درباریوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہارے علاقے میں اس کی کیا سزا ہے؟ تو بھائیوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کا سامان چرایا گیا ہے چور اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی کروائی اور بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ مل گیا۔ بھائیوں نے فوراً کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا بھائی یوسف بھی پہلے چور تھا،
یوسف علیہ السلام کو اس بات پر بہت برا لگا کہ اتنے سال بعد بھی ان کے بھائیوں کا دل ان کے لیے ذرا بھی نرم نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل ہی میں رکھ لیا اور صرف یہی کہا کہ آپ لوگ بہت برے ہو، جو کچھ آپ بیان کرتے ہو اس کا اللہ ہی گواہ ہے۔ اب سارے بھائی یوسف علیہ السلام کی منتیں کرنے لگے اور بولے، اس کا باپ بہت ضعیف عمر کا بوڑھا شخص ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ گاروں کے سوا ہم کسی اور کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ ناانصافی ہوگی۔ وہ سب بھائی بے حد پریشان ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم بنیامین کو چھوڑ کر کیسے واپس جا سکتے ہیں، ہم نے تو اپنے باپ کو قسم دی تھی۔ ان میں سے ایک بھائی لاوی بولا کہ پہلے بھی ہم اپنے باپ کو یوسف علیہ السلام کے متعلق تکلیف دے چکے ہیں، مجھ میں اب ہمت نہیں کہ اس بار بھی ان کا سامنا کروں، اس لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تم سب واپس چلے جاؤ۔ جب سب بھائی فلسطین واپس پہنچے تو بنیامین کے واپس نہ آنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے اور اب ایک اور بیٹے بنیامین کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ بھائیوں نے انہیں سارا واقعہ بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی ہے، جس طرح پہلے کیا تھا، بس اب صبر ہی بہتر ہے، بے شک اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے۔ وہ بنیامین میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جھلک دیکھ کر اپنے آپ کو دلاسا دیتے تھے، پر جب بنیامین بھی ان سے چھن گیا تو یہ ان کے صبر کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر ان کی آنکھیں ویسی ہی کمزور ہو گئی تھیں، لیکن اس صدمے کی وجہ سے وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ بنیامین کے نہ ہونے پر انہوں نے بولا ہائے یوسف۔ یہ سن کر سارے بھائی چڑھ گئے اور بولے، آپ ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ لگتا ہے آپ اس کے لیے جان ہی دے دیں گے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنے غم اور تکلیف کا اظہار اللہ سے ہی کرتا ہوں، میں اللہ ہی کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بچوں، تم مصر جاؤ اور عزیز مصر سے بات کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ وہ سب پھر مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے مل کر کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے خاندان کے دکھ پہچانیں، ہمارا باپ بہت بڑا ہے، آپ ان کی ضعیف عمر پر رحم کریں اور بنیامین کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا واقعی آپ یوسف علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ تو جواباً انہوں نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں۔ بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، جو بھی صبر کرے تو اللہ کسی نیک شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے اور بولے، بے شک اللہ نے تمہیں ہم پر برتری دے دی اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام اس مقام پر انہیں سزا دے کر ان سے بدلہ لے سکتے تھے، پر یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی معاملات نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے، وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اور میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگے، اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر فلسطین چلے گئے۔ وہ راستے میں ہی تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور کہنے لگے، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ خاندان کے سب لوگ یعقوب علیہ السلام کو دیوانہ سمجھ رہے تھے۔ جب سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے تو انہیں سارا واقعہ بتایا اور ان کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈالا تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی اور وہ پھر سے دیکھنے لگے۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر سنائی دی۔ خبر سن کر سکون ملا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تب بھائیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ اللہ سے ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم گناہ گار ہیں۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کرتے وقت یہ بولا تھا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، پر 40 سال تک وہ توبہ نہیں کر پائے۔ بے شک اللہ کی اجازت کے بنا کوئی توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے بیٹوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کی، پھر سارا خاندان فلسطین چھوڑ کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔
آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے 40 سال بعد ملے۔ بیٹے اور باپ کی اس کیفیت کا تصور کیجئے، کیا عالم ہوگا۔ جب سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دے دی اور انہیں تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اللہ نے مجھ پر بہت رحم کیا اور مجھے مصیبتوں سے نکالا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان اور زمین کی پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا والی اور کارساز ہے۔ تو مجھے دین کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیکیوں میں شامل کر دے۔ تو یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس واقعے سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے زندگی کے معاملات کو آسان عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔